خرم شہزاد صاحب ہیں گجرانوالہ سے. وہ کہتے ہیں آپ کی کتاب کا نام کالے کول ہے. یہ میری ایک مختلف کتابوں میں سے نا میں ایک کتاب کا نام ہے کالے کول. اس نام کی وجہ کیا ہے؟ تو خرم شہزاد صاحب کو خاص وجہ نہیں ہے. اقوال زرعی تو پڑھتے پڑھتے ہم بچپن سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پھر دیر تک جن کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. کوٹیشنز کہہ لیں، لوگوں کی سینگز کہہ لیں، اقوال زرعی کہہ لیں، کچھ کہہ لیں. تو ہمارے ہاں جو عام طور پہ اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے اقوال زرعی، سنہرے قول، اس طرح کے. تو یہ بڑے لوگوں کے ہوتے ہیں جن کی ہمسری کا برابری کا تو میرے جیسا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. ہم جیسے لوگوں کے اقوال تو ہم جیسے ہی ہو سکتے ہیں. پہلے میں نے سوچا تھا اقوال اسود، اسود بھی کہتے ہیں حجر اسود جیسے کالا ہوتا ہے، اقوال اسود. میں نے کہا یہ شاید تھوڑا مشکل ہو جائے، تو میں نے کہا سیدھا سیدھا کرو اس کو کالے کول. اب میں تھوڑا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں 1 منٹ کے لیے. میری لائبریری میں مولانا روم کے اقوال، ٹھیک ہے، پیچھے اگر آپ دیکھ رہے ہو حضور کے بہت سارے فرامین، ان کے احکامات، ان کی ہدایات، ان کی تو خیر بات ہی کیا ہے. لیکن میں خود یہ مولانا روم کے اقوال یہ آپ کو دکھا دیں گے ایک جھلک لگے میں. سو اس لیے نہیں کہ اور کوئی خاص بات نہیں. ہم جیسے جو سیاہ اعمال کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بس قول بھی اسی طرح کے ہوں. اور میرے ویسے بھی وہ کوئی آفاقیت ہے نہیں ہے، وہ پڑھنے والے فیصلہ کریں گے. بیسیکلی میرا فوکس پاکستان، پاکستانی معاشرہ، پاکستانی لوگ، ان کی عادات، اعتبار، ان کے رویے. نارملی میں چونکہ ان کو تو اس کا چونکہ وہ لمیٹڈ ہے معاملہ، اس لیے بس کوئی خاص وجہ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی آپ. چند ہفتے پہلے اسی کالم میں لکھا تھا کہ صرف ایک دن کا اخبار کسی بھی قوم کے اجتماعی کردار کو سامنے لے آتا ہے. آج اسی ایکسرسائز پہ گزر بسر کرتے ہیں. یہ پارلیمنٹ ہے، یہ چنڈو خانہ، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ مچھلی منڈی، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ لنڈا بازار. چشم بدور، حکومتی اور اپوزیشن ارکان گتھم گتھا، ہاتھا پائی، غلیظ گالیاں، ٹھڈے، مکے، دھکے، نعرے بازی، سیٹیاں، ہلڑ بازی، سپیکر ڈائس کا گھیراؤ اور پھر مائک اتار لیا جانا، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑنا. پاکستان کے عوام کو مبارک ہو. جمہوریت کا حسن اپنے عروج پر ہے، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی یا سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے گا. یہ کن خوش بختوں کا اجتماعی چہرہ ہے. اور تو اور ایک بہادر آدمی جاوید ہاشمی المعروف باغی کے بارے میں بھی سامنے آ گیا ہے کہ اس نے زمینوں پہ ناجائز قبضے کر رکھے تھے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فرماتے ہیں کہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں میڈیا آزاد نہیں. سیاسی جماعتوں میں بھی جمہوریت نظر نہیں آتی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں، اور اس پہ بے شمار لوگ بشمول اس خاکسار کے مدتوں سے ماتم کر رہے ہیں. گلوکار کا بیوی پر گھونسوں اور ٹھڈوں سے تشدد. 12 سالہ بچے نے ماں کی ڈانٹ پہ خودکشی کر لی. شہد کے چھتے سے شہد نکالنے پر مالک نے غلیل چلا کر آنکھ ہی باہر نکال دی. قائمہ کمیٹی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اجلاس میں انکشاف ہوا کہ مارکیٹ میں پلاسٹک کے انڈے اور گھی بھی فروخت ہونے لگا ہے. ارکان اسمبلی کے لیے فنڈز کی بھرمار
عوام پر مہنگائی کی یلغار، لاہور 20 سالہ لڑکی ہارون آباد میں نوجوان کی خودکشی، لیاقت آباد میں کومل نے گھریلو ناچاکی پہ پھندا ڈال کے خودکشی کر لی، 18 سالہ مدثر بھی پنکھے سے جھول گیا۔ عمران خان کی تعریف کیوں کی؟ مہنگائی کے ستائے ہوئے شہری کا بیٹے کا رشتہ دینے سے انکار، زیادتی کے بعد سگی بھتیجی کو قتل کرنے والے چچا کو 2 بار سزائے موت کی سزا۔ شاہکوٹ، سفاک شخص نے اپنی والدہ، بیوی، بھابھی اور بہن کو ذبح کر دیا۔ فیصل آباد، بیٹے نے فجر کے وقت نہ اٹھنے پر باپ کو قتل کر دیا۔ جعلی زرعی ادویات اور کھاد ڈیلرز کے لائسنس منسوخ کر دینے کا حکم۔ 2% پاکستانی کھانے میں کمی کرنے پہ مجبور، ادھار مانگ مانگ کر اخراجات پورے کرنے والوں کی شرح 13%، سروے رپورٹ۔ یہ ایک دن کے اخبارات سے نکالی ہوئی سرخیاں ہیں، اور کہتے ہیں دیکھ کے چند دانے چکھنے سے ہی پوری دیکھ کی حالت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور یہ واقعی صرف چند دانے ہیں، ورنہ ایسی خبروں کا شمار نہیں جنہیں پڑھ کے انسان پتھرا جاتا ہے اور لاتعداد ملی نغمے کانوں میں گونجنے لگتے ہیں۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، جی، بلاول بھی ایک ہیں تو بدھو میاں بھی ایک ہیں، مریم بھی ایک ہیں، اور جن بچیوں کا میں نے پیچھے ذکر کیا ہے اخباروں سے لے کے، وہ بھی ایک ہیں۔ سونی دھرتی اللہ رکھے، ٹھیک ہے، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں، اس کے اس طرح کے ملی نغمے کانوں میں گونجنے لگتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ شرمناک اور اذیتناک خبریں آہستہ آہستہ سلو موشن میں بڑھتی رہیں، اور ہم دھیرے دھیرے اسی حساب سے بے حس ہوتے ہوتے ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں جہاں ایسی کوئی خبر ہی نہیں رہ گئی، بلکہ اب تو شاید قاری ایسی خبروں پہ دوسری نظر ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ قوم کے اعصاب تیزی سے جواب دیتے جا رہے ہیں۔ درگزر، صلہ رحمی، احسان، معافی، برداشت، کسی کو کچھ سپیس دینا، نرمی، شفقت، مہربانی نام کے رویے اس مردم بیزار معاشرے سے روٹھتے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب 22 کروڑ لوگوں پہ مشتمل یہ اب نارمل آبادی مستقبل قریب میں 35-40 کروڑ غیر متوازن، غیر مستحکم، غیر محفوظ، غیر یقینی پن کا شکار مخلوق تک جا پہنچے گی تو کیسے کیسے مناظر دیکھنے کو نہ ملیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ حکومت، اگر اس ملک میں کوئی حکومت ہے، تو ماہرین نفسیات کا پینل بنا کے گزشتہ 5 سال پہ مشتمل ایسی خبروں کا ریکارڈ ان کے سامنے رکھ کے ان سے سمجھے کہ اس معاشرے میں ہو کیا رہا ہے اور یہ جا کس طرف رہا ہے، ان غیر انسانی حیوانی سے بھی بدتر رویوں کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، اور ان پہ قابو پانے یا کم از کم انہیں کم سے کم سطح پر لانے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا۔ مجھ جیسے اوسط درجے کے آدمی کے لیے جسے غور و فکر کی عادت ہے، یہ بات بہت ہی حیرت انگیز اور تکلیف دہ ہے کہ اس معاشرہ میں زوار کی تو فراوانی ہے، مسجدیں بھری ہوتی ہیں، رمضان المبارک میں وسط شب ہر گھر روشن ہوتا ہے کیونکہ لوگ سحریوں کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، حج عمرے کرنے والوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے، آستانے پیر خانے بھی آباد ہیں، نظر نیاز بھی جاری ہے، چلے بھی کٹ رہے ہیں، اخباروں سے لے کر ٹی وی چینلز تک پر پند و نصائح اور واعظ کے سلسلے بھی جاری ہیں۔ تو پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اور اس سب میں اضافے کا رجحان کیوں ہے؟ اور یہ سفر کہاں رکے گا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟
احتیاطاً عرض کرتا چلوں کہ میں اس حقیقت سے بھی اچھی طرح باخبر ہوں کہ جہاں آدم زاد ہوگا وہاں جرم بھی ہوگا اور گناہ بھی، اور لیکن یہاں تو اخیر ہو گئی ہے۔ آب کعبہ بگڑا ہوا نہیں، تباہ ہو چکا ہے، آب کعبہ تباہ ہو چکا ہے۔ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی تو چھوڑیں، یہ تو معمولی محاورہ ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اونٹ پاگل ہو کر رسی توڑوا چکا ہے یا توڑوانے کے قریب ہے، اور یہ بھی سن لیں کہ اونٹ پاگل ہو جائے تو وہ مست ہاتھی اور بھوکے بھیڑیے سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تو حکمرانوں سے بنیادی معاملات نہیں، نہ سمجھ آ رہے ہیں نہ سنبھالے جا رہے ہیں، جبکہ میں تو بہت ہی باریک قسم کی بات کر رہا ہوں۔ نام نہاد ناپاک جمہوریت سے لے کر پولیو زدہ معذور معیشت تک کون سی شے قائم اور اپنے ٹھکانے پر ہے کہ عوام بھی اب نارمل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اشرافیہ مادر پدر آزاد، اور اوپر سے عوام بھی شتر بے مہار۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ تھینک یو۔